السلام علیکم۔ آپ نے میوزیکل گروپ ون ڈائریکشن یعنی 1D کا نام آپ نے سنا ہو شاید۔ یہ کچھ سال پہلے بڑا مشہور اور پاپولر یہ میوزیکل گروپ تھا ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک ایسا میوزیکل گروپ جن کی جو یونیک بیسیکلی اپنے آپ کو کہتے ہیں تھے اور ہیں، فوکسڈ، ایک ہی سوچ، ایک ہی مقصد، ایک ہی ٹارگیٹ، ایک ہی کاز، یعنی آپس میں یونٹی اور اتحاد۔ اور یہ گروپ کافی مشہور ہے، کافی سانگز وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب ون ڈائریکشن کا مطلب انہوں نے کیوں یہ ورڈ استعمال کیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ ان کا فوکس، ان کی سوچ، جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی رہی۔ اب اگر ہم اپنے مسلمانوں کی بات کریں کہ ان کی ڈائریکشن یعنی کہ ڈائریکشن ہے کیا؟ ون ڈائریکشن تو ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ مینی ڈائریکشنز ہیں، بلکہ ملٹی ڈائریکشن جسے کہتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کس کا، کہ کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اس کی واضح اگزامپل دیکھیں آپ کراچی کی کسی بزی روڈ پہ اگر آپ چلے ہیں، اگر آپ دیکھیں وہاں پر اس کا عملی یعنی پریکٹیکل مظاہرہ کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور ہر طرح کی سواریاں جو ہیں عجیب بے ہنگم انداز میں، یعنی بے چینی کے انداز میں ہر طرف سے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی لوگ کچھ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں لوگ جا رہے ہیں، بس ہر ایک کو کہیں نہ کہیں جلدی پہنچنا ہے۔ تو سیدھی شرافت سے ڈرائیونگ کوئی نہیں کرتا اور راستے بناتے ہیں، الٹے سیدھے طریقوں سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ڈینجرس بنتے ہیں۔ تو یہی ہماری مسلم قوم کا بھی حال ہے کہ کوئی ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے الو کو سیدھا کر رہا ہے بیسیکلی۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں، دین اسلام کو، تو واضح طور پہ جو ہے ہمارے ون ڈائریکشن کا کانسیپٹ کیوں دیا گیا ہے قرآن پاک میں، وہ اس کو سمجھتے ہیں آج۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، ہماری نمازیں جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں اسٹریٹ اوے ہمیں کہا جاتا ہے کہ سیدھی ڈائریکشن ہونی چاہیے خانہ کعبہ کی طرف۔ تمام دنیا میں مسلمان جتنے بھی کہیں پر بھی ہیں، یورپ، امریکہ، پاکستان، ایشیا، سب کی ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے، وہ ہے خانہ کعبہ۔ کیوں؟ مطلب وہی ہے کہ ایک سوچ، ایک یونٹی، ایک ہی فوکسڈ سب کا ہونا چاہیے۔ اور یہی ہماری مسلم قوم کا بھی ہے، اور یہی ہمارا یونٹی کا ایک اسٹینڈرڈ بھی ہے، اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے۔ تو اب سمجھتے یہ ہیں کہ ڈائریکشن ایکچولی ہے کیا؟ یعنی ڈائریکشن عربی لفظ میں اگر اس کو دیکھیں تو مختلف الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ جانب کا مطلب ہے، جیسے ایک کہ جنب یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ پہلو، گوشہ یا سمت، یہ ڈائریکشن کے سینس ہے، یعنی وہ سمت جس کا کسی کام کے وقت قریب ہونے سے تعلق ہو۔ عام زبان میں ہم جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب یا اوپر نیچے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ڈائریکشن ہو گئی پہلی بات تو یہ، یعنی کہ آپ اپنے کام کو، تعلق کو، اس کو شو کر رہے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں کیا ہو رہا ہے یا آپ کا راستہ کیا ہے۔ اب ڈائریکشن اور سمت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا کہیں جانا ہے، مثلا آپ گھر جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو گھر جانے کے لیے ایک ڈائریکشن، ایک سمت، ایک جانب، راستہ ضرور چاہیے آپ کو، ورنہ آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اور یہی وہ سمت یا ڈائریکشن ہے جو آپ کو سیدھے گھر پہ پہنچاتی ہے۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنا سیٹ نیو یا گلوبل سسٹم، GPS ہے، یا کچھ بھی آپ کمپس یوز کریں، وہ آپ کی مرضی۔ اگر ہم ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو ہمیں یہ سیٹ نیو وغیرہ بہت یوزفل رہتے ہیں ہمارے لیے۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ بھٹک نہ جائیں، یعنی صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ تو یہی بات قرآن پاک میں بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں صحیح ڈائریکشن، یعنی کہ ڈائریکشن جو سیدھی جو سمت ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے۔ یعنی دیکھیں، صراط المستقیم کیا ہے؟ آسان اور سیدھا راستہ، یعنی سیدھی ڈائریکشن۔ الصراط کیا مطلب ہے کہ راستہ یا راہ۔ اب یہ مادہ نکلا ہے صاد، را اینڈ طا، اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مستقیم، یعنی سیدھا۔ مطلب یہ کہ کسی بات پہ قائم رہنا، برقرار رہنا، سیدھا رہنا۔ اور اقام الشیء کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کھڑا اور سیدھا رکھنا۔ یعنی مستقیم وہ چیز جو سیدھی بھی ہو، متوازن بھی ہو، معتدل یعنی بیلنسڈ بھی ہو۔ جیسے آپ دیکھیں ترازو کی ڈنڈی جو ہوتی ہے بالکل سیدھی ہوتی ہے اگر اس میں سامان رکھتے ہیں جو تولتے ہیں۔ اسی طرح اگر جیومیٹرک جو سائنس ہے میتھ کی، اس کے دیکھیں تو دو جو پوائنٹس ہیں یا نقاط ہیں، ان کو درمیان کا جو ڈسٹینس کم سے کم ہوتا ہے، فاصلہ، وہ خط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہلاتا ہے، یعنی وہ سیدھی لائن جو ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا گیا ہے صراط مستقیم وہ راستہ ہے، یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، زگ زیگ نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل سمپل اور سیدھا راستہ ہے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں سورہ فاتحہ میں اسٹارٹنگ میں ہی ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بار بار مانگ رہے ہیں، ہر سورہ فاتحہ میں، ہر دفعہ نماز میں مانگتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور یہ سیدھا راستہ وہی ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا۔
اور سب سے اہم بات اس سیدھے راستے پہ وہ نعمتیں ہیں، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جس پر نعمتیں ہیں، اللہ کی انعامات ہیں۔ تو کتنی کلیئر اور واضح ایک اللہ تعالیٰ نے آیت میں اسٹریٹ اوے بتا دیا۔ ہم ہزاروں دفعہ پڑھتے ہیں یہ آیتیں سورہ فاتحہ، لیکن پھر بھی ہمیں سیدھا راستہ ملتا نہیں ہے۔ یعنی بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، لیکن عملی طور پہ چونکہ ہم نہیں کرتے تو ہم اپنی ڈائریکشن کو بھول جاتے ہیں اور ملٹی ڈائریکشن میں، جیسے میں نے بتایا، چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مستقیم کا جو مادہ ہے، سمجھنے والی بات ہے، کاف واو اور میم ہے، یہ باب دراوا سے جب آتا ہے تو کاواما یعنی کاما اور یقوم یعنی قیامہ، یعنی کہ بہت سے معنی بنتے ہیں، مگر اس کے اصل جو بیسک میننگ ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، برقرار رکھنا۔ اور جب باب استفعال سے جب یہ آتا ہے تو استقامہ، یستقیم، استقامہ، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس طرح سیدھا کھڑا ہونا، بالکل سیدھا، یعنی تیر کی طرح، کہ اس میں کوئی جھکاؤ نہ ہو، کوئی آگے پیچھے خم نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں آج کل کی جو ہماری ڈائریکشن ہے، ہماری نوجوان نسل کی، ہم لوگوں کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ ون ڈائریکشن تو ہے ہی نہیں، فوکس تو ہے ہی نہیں آخرہ، اور کون کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، یہ سب کے سامنے کلیئر ہے۔ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں، اپنی سچویشن، ہمارے جو حالات ہیں آپ دیکھیں تو حلال حرام کی تمیز، سچ جھوٹ میں فرق، دھوکہ اور فریب کے ذریعے کمانا یا اپنا پیٹ بھرنا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ صاف کلیئر، بالکل واضح سب کو نظر آ رہا ہے۔ تھوڑا سا بھی سینس کسی کو اگر ہو اور دین کا اور قرآن کی سمجھ ہو تو ہر شخص دیکھیں آپ کما رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن کس طرح سے؟ میجورٹی جو ہیں اگر آپ دیکھیں محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن ان کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اپنی اولادوں کو کیا کھلا رہے ہیں، اپنی فیملی کو کیا کھلا رہے ہیں۔ تو بات آگے گھوم پھر کے کہ صحیح ڈائریکشن کون سی ہے۔ اب دیکھیں ہر شخص محنت کر رہا ہے، مگر کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ جیسے قرآن پاک بتاتا ہے ابھی انسان پوری زندگی آپ دیکھیں ہارڈ شپ کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، تگ و دو میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مگر اس کی اگر صحیح ڈائریکشن یا اس کی ون ڈائریکشن یا قرآن پاک کے حساب سے آخرہ وہ نہیں ہے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ سورہ غاشیہ میں دیکھیں آیت نمبر 3 میں ہے کہ عاملۃ ناصبہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ عاملہ محنت کرنے والے لوگ، اور مشقت اٹھانے والے یعنی ناصبہ۔ اب کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر کانٹیکس میں سمجھیں اس آیت کو کہ قیامت کے روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوف سے، ڈر سے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے پہ دہشت ہوگی، افسوس ہوگا، ڈارک ہوں گے، خوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا، عاملۃ ناصبہ، یعنی انہوں نے بہت ساری محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، ہارڈ ورک کیا ہوگا، دنیا میں بہت کچھ انہوں نے کارنامے انجام دیے ہوں گے، بزی لائف گزری ہوگی، ایک سے ایک چیلنجز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوگا اور پار کیا ہوگا، بڑے بڑے مارکے کارنامے انجام دیے ہوں گے، اسٹرگل کی ہوگی، محنت، ہارڈ شپ، اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوں گے دنیا کے، لیکن پھر وہ چہرے کیوں خوف زدہ ہوں گے، کیوں دہشت زدہ ہوں گے، کیوں ڈرے ہوئے ہوں گے قیامت کے روز؟ اس لیے کہ ان کی ڈائریکشن ان کی غلط رہی ہوگی، پوری زندگی ان کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ رانگ وے میں جا رہی ہوگی، ان کا دنیا ہی فوکس ہوگا، ان کی آخرت جو ہے وہ پیچھے ہوگی۔ یعنی قدمہ اور اخرہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو آپ نے آگے بھیج دیا اور پیچھے چھوڑ دیا، یہ بڑے ہی ڈیٹیل ٹاپکس ہیں۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اگر دنیا ہی فوکس رہی ہو عاجلہ کے لیے اور آخرت کو بھول گئے ہوں، یعنی جو دائمی ایٹرنل لائف ہوگی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ون ڈائریکشن یعنی قیامت کو، آخرت کو نہیں فوکس کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ خوفزدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ حالانکہ آپ نے کام تو بڑے کیے ہوں گے۔ یہی بات سورہ بلد آیت 4 میں بھی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت پر پیدا کیا، محنت پر پیدا کیا۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ محنت، مشقت، تگ و دو میں لگا ہوا پوری لائف، لیکن اصل تو پرپز یہی ہے، اصل تو مطلب یہی ہے نا کہ انسان اس دنیا میں مشقت وغیرہ کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا گھر، بزنس، جائیداد، جاب، ایوری تھنگ، لیکن کیا وہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں گی اینڈ پہ؟ یا اگر آپ کا فوکس دنیا ہی ہے تو کیا آپ کو آخرت میں اس کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ آخرت میں صرف اور صرف کیا چیز ہوگی؟ آپ کے اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں صحیح طرح سے پورے کیے ہوں گے، حلال کمایا ہوگا۔ تو کیا ہماری ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن ہے کیا اور کیا ہونی چاہیے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے اپنی لائف کو گزارنا، کامیاب، سکسیزفل، اچھی لائف گزارنا، حلال کھاتے ہوئے، حلال رہتے ہوئے، حلال طرح سے ہر چیز کو کرنا، اور آخرت کا بندوبست کرنا، یہ ہے صحیح ڈائریکشن۔ سارے احکام مانتے ہوئے جتنی انسان کی استطاعت، لمٹس، جس کی وسعت ہے، اس کی شاکلہ ہے، اس کے حساب سے وہ ساری کام، اچھے کام کرنا، اور اپنے لیے نہ صرف بہتری پیدا کرنا اسلامک وے میں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو، ان کو ایڈوائس، نصیحت، ان کو اچھی بات بتانا، ان کو گائیڈ کرنا،
ان کو صحیح راستہ دکھانا، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی لک آفٹر کرنا حلال وے میں، یہی اصل ڈائریکشن ہے۔ اور دنیا میں جو بھی انسان اچھا کام ایسے کرے گا، وہ اپنے لیے صحیح ڈائریکشن، اس کی ون ڈائریکشن جو آخرہ ہے، اسی کا اس کا ایکچوئل اس کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈائریکشن یعنی ون ڈائریکشن جو ہے وہ دے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔